کیا اور ایک تابوت میں آپ کے جسد مبارک کو رکھا، اور آپ کی وصیت تھی کہ جس دن میں شہید ہوں تو مجھے مکہ مکرمہ میں دفن کرنا۔ آپ کو فلسطین کے راستے سے جب لایا گیا، حالات خراب ہو گئے تو فلسطین کی زمین میں آپ کو دفن کر دیا گیا اور امانتاً دفن کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ مہینے اور کئی سال کے بعد پھر آپ کی قبر کو کھودا گیا۔ جسد مبارک اس غلامان اہل بیت کا ویسی تھا۔ پھر آپ کو دوسرے تابوت میں منتقل کر کے مکہ لایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ صفا کی پہاڑی کے قریب آپ کی قبر ہے۔ صفا کی پہاڑی کی قبر، سبحان اللہ کہیے۔ مرنا ہے نا، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال مرنا ہے نا، ان کی روح دیکھ رہی ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی ہاں ان کو صفا کی پہاڑی کے قریب ان کا مزار مقدس ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ غلام اپنے آقا کے قدموں میں پہنچ گیا۔ تم دنیا کے کتے ہو، تم سے کہہ رہے ہو کہ بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دے، بچوں کا کیا ہوگا، بڑا کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی رب نے پیدا کیا، رب کھلائے گا۔ رب نے پیدا کیا ہے، رب کھلائے گا۔ دنیا نہیں پڑ رہی۔ اور جو مر جاتے ہیں ان کی بیوی بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات میں موجود نہیں ہے کہ روحیں جب نیا مردہ پہنچتا ہے تو اس سے دوسرے مردے پوچھتے ہیں ہاں میری بیوی کہاں گئی، میرے بچے کہاں گئے؟ ہائے ہائے، شہید تو ہوا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے دل کو اللہ مطمئن کر دیتا ہے، اور اس کے وجہ سے علاقے کنبے کے لوگوں کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کا جذبہ نہ رکھے وہ منافق کی موت مرے گا۔ اگر گردن نہیں کٹی اس کی اللہ کی راہ میں، لیکن اس نے اللہ کی راہ میں جان دینے کو سوچا بھی نہیں، تو وہ منافق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے کہ اپنی ہر دولت کو اللہ پر قربان کر دینا۔ سب سے بڑی دولت ہمارے اندر ہماری جان ہے کہ جب اس پر بن آتی تو ہم پیسہ دے کر جان چھڑاتے ہیں، بچے کو آگے کر کے جان چھڑاتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے جان۔ تو اللہ ہمیں حقیقی ایمان سے آشنا فرمائے۔ اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف۔ اب میں بتاتا ہوں، کوثر کو بیان کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ خیر کثیر کا معنی عام کسی دنیا دار دکاندار نے نہیں کیا ہے، یہ اصحاب عزیمت نے کیا ہے کہ جن کے اندر 15 علوم کے ساتھ وہ رونق موجود تھی جو براہ راست رب سے رابطہ تھا ان کا۔ سعید بن جبیر، جب ان کو گرفتار کیا حجاج بن یوسف نے، شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی 4 یا 5 سال کی بچی تھی۔ یہ باہر اپنے مریدین کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ سعید بن جبیر کے پیچھے جب فوج آگے خاموشی کے ساتھ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور باندھ دیا پیچھے۔ بہت بڑے بزرگ صحابی ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کا مرتبہ۔ تابعی، بہت بڑے بزرگ، اللہ کے ولی ہیں یہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ اور جو ولی ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں ذکر کیا، میں نے پوری تقریر کی ہے اس دن اس پر سیدنا غوث اعظم پہ، کہ فتمنوا الموت، ولی وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں کے پیچھے باندھ دیا گیا اور سختی کے ساتھ آپ کو لے جایا جا رہا ہے، تو آپ کی بچی سامنے آئی 4 سال کی، اور باپ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ذرا جذبات اپنے پر طاری کریں ذرا۔ 3-4 سال کی آپ کی بچی دوڑتے ہوئے آئی گھر سے کہ باپ کو گھر کے دروازے سے کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، آ گئی، پاؤں سے لپٹ گئی۔ باپ کی جرت دیکھیں، کہنے لگے بچی سے جا اپنی ماں کو سلام کہنا اور کہنا قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ادھر اس سورہ فاتحہ پڑھیں ایک دفعہ ہم کریں، اللہ الفاتحہ۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم توفنا مع المسلمين۔ آج بڑی رات ہے، اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين۔ ان کا مبارک چہرہ بڑے روشن چہرے والے تھے، چہرے پر بڑی سرخی مائل اور داڑھی مبارک آپ کی سفید، بڑا وجیح آپ کی پیشانی، بڑا امامہ اور بڑے مضبوط جسم کے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کہ حصوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ایمان کی حقیقت ہمیں عطا فرمائے، ان کو ہم سے راضی فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچی کو کہتے ہیں کہ جا اپنی ماں سے کہہ، سلام کہہ، اور اس سے کہے کہ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ جب آپ کو لے جایا گیا، جلاد نے جب آپ کو الٹا لٹا دیا اور سامنے کلہاڑا موجود تھا، تو اس سے پہلے حجاج آیا، حجاج نے کہا کوئی خواہش کا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا، وہ بھی اصحاب اہل بیت کے۔ کہا چل تو مرنے کے قریب ہے لہٰذا تیرا تانا سنتا ہوں، رسی کھول دی گئی، نماز جلدی سے پڑھی آپ نے۔ کہا جلدی پڑھ لی نماز؟ کہا اس لیے پڑھی جلدی کہ تو یہ نہ سمجھے کہ ڈر گیا ہے۔ دیکھیں واہ واہ، کیسے آقاؤں کا، یہ امام احمد رضا کا شعر یہاں پر مل کر پڑھی، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، واہ واہ بول بالے
بول بالے میری سرکاروں کے. 2 رکعات آپ نے جلدی ادا کی, اور جلدی ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ اس لیے نہیں کہ تو سمجھے کہ ڈر گیا تھا. اور جب آپ لیٹ گئے تو حجاج کے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی. اس نے کہا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اگر ایک کام آپ کریں. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, کہنے لگا ذکر علی چھوڑ دو. سعید بن جبیر نے کہا حجاج دنیا چھوڑ سکتا ہوں, یہ ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اور جس وقت جلاد نے اپنا کلہاڑا اٹھایا تو اس وقت حضرت سعید بن جبیر کی زبان پر جملے تھے کہ یا اللہ یہ موت, یہ جان میں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں, لیکن حجاج کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کہ اس نے 10,000 کے قریب صحابہ اور تابعین اور اولیاء کو قتل کیا تھا. سعید بن جبیر کتنے بڑے مستجاب الدعوات ہیں, اور ان کی مستجاب الدعوات کی جو فہرست بنتی ہے اولیاء کی, ان میں یہ سر فہرست آتے ہیں. انہوں نے ابھی جلاد کا کلہاڑا اٹھا ہوا ہے, انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ حجاج کے ظلم کی انتہا ہو گئی, اب میں اس کے ہاتھ پر مرنے والا آخری شخص ہوں. یہ جب کہا گیا تو اس نے جلاد نے کلہاڑا مارا. آپ کے جسد مبارک سے جب آپ کا سر مقدس الگ ہوا تو اتنا خون بہا کہ جلاد کے ہاتھ پر کپکپی آ گئی. اس نے حجاج سے کہا کہ یہ بہت برا ہوا, اس شخص کو آپ نے قتل کیا, یہ بہت برا کیا آپ نے. اس نے کہا کیوں؟ کہا میں نے تیرے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے, لیکن جب میں کسی کی گردن مارتا ہوں تو خون کے چند قطرے نکلتے ہیں. یہ جو خون کا فوارہ نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ خوف سے نہیں گیا, رضا سے گیا ہے. اس کا خون خشک نہیں ہوا. یہ تاریخ میں موجود ہے میرے دوستو. یہ کب بتائے جائیں گے؟ یہ بڑی راتوں کو نہیں بتائے جائیں گے تو کون سی راتوں کو بتائے جائیں گے؟ خون خشک نہ ہوا. پھر اس کے بعد حجاج کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ رات کو سوتا تھا تو سعید بن جبیر کی وصال کے بعد, شہادت کے بعد خواب میں دیکھتا ہے اکثر کہ حضرت سعید بن جبیر کا سر ہے اور پورا جسم شیر کا ہے, اور وہ اس کی طرف دھاڑ رہے ہیں. چند دنوں کے بعد حجاج بن یوسف کے پورے جسم کے اندر سردی آ گئی, ٹھنڈک آ گئی. جیسے نمرود کی ناک کے اندر جب مچھر گھس گیا تھا تو جو زور سے جوتا مارتا وہ اس کو انعام دیتا کہ تو نے صحیح جوتا مارا. یہ ذلیل ہوتے ہیں لوگ جو اللہ اور اس کے نبیوں کو گستاخ ہوتے ہیں. تو سعید بن جبیر کے جسم پر اگر کوئی کوئلہ, گرم کوئلہ دہتا وہ شعلہ اس کے جسم سے لگاتا تو اس کو ٹھنڈک ہوتی تھی اور وہ اسے انعام دیتا تھا, اور اسی کے اندر وہ اپنے ٹھکانے اور اپنے گڑھے کے اندر پہنچ گیا. تو یہ ہے سعید بن جبیر. روایت سنیے, تقریر ختم کرتا ہوں. کوثر کے 26 معنی بیان کیے ہیں علامہ صاحب بحر المحیط نے. یہ سب صدقہ وہیں کا ہے. سعید بن جبیر کوثر کی ایک شک ہے. بولو نا سبحان. یقین کریں اس لفظ سے وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے. سعید بن جبیر یہ سب سے بڑی منقبت ہے. سعید بن جبیر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کوثر کی ایک جھلک ہے. امام نسائی, امام اعظم ابو حنیفہ, غوث اعظم داتا علی حجویری, میرے آقا خواجہ غریب النواز سیدنا بختیار کاکی, پیر مہر علی شاہ صاحب, فاضل بریلوی, ماہر مقدسہ, یہ جو سارے ہیں یہ کوثر کی نہریں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور جو جہاں پر جا کے یہ جمتی ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہیں.